أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. اما بعد، انتہائی قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس تفسیر کے سلسلے میں سورۃ الحدید کی تفسیر جاری ہے، اور آج آپ نے آیت نمبر 5 سے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت سے قبل جو آیت نمبر 4 کا آخری ٹکڑا ہے وہ باقی رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وَهُوَ اور وہ، یہ ہوا ضمیر ہے غائب کی، اور یہ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ معکم ساتھ ہے تمہارے، اور وہ ساتھ ہے تمہارے اینما کنتم، جہاں بھی ہو تم، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، زمین کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، فضاؤں میں ہو، الغرض کسی کونے میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما جو کچھ بھی تعملون تم کرتے ہو، عمل کرتے ہو، بصیر بہت اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بصیر فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کے صیغے سے معنی میں شدت اور مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، تو بصیر کا معنی صرف دیکھنے والا نہیں بلکہ بہت دیکھنے والا اور خوب دیکھنے والا۔ اس آیت کریمہ میں
وہو معکم میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے جو صفت معیت کے نام سے معروف ہے۔ معیت کا معنی ساتھ ہونا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت معیت بہت سے مقامات پر مذکور ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے۔ معیت کا معنی ساتھ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور بے شمار دلائل سے ثابت ہے، اور وہ ہے اس کا اوپر ہونا۔ اوپر اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا۔ قرآن حکیم میں 7 آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے اس بات کی کہ اس کا عرش ثابت ہے، اور اس کا اوپر ہونا اس پر سینکڑوں دلائل ہیں۔ اس میں جامع ترین کتاب ہمارے شیخ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی ہے، توحید خالص کے نام سے، جس میں اللہ رب العزت کے علو اور اس کے اوپر ہونے کو سینکڑوں دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اتنی دلائل کی وسعت اور قوت اور شمول میں نے اور کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر۔ یہاں ایک اصطلاح سامنے آتی ہے جہت کی۔ 6 جہات ہیں، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے وہ کسی جہت کی طرف ہوگی، یا آپ کے سامنے ہوگی، یا آپ کے پیچھے ہوگی، یا آپ کے دائیں طرف ہوگی یا بائیں طرف ہوگی، یا اوپر یا نیچے۔ یہ 6 جہات ہیں۔ شریعت میں، کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جہت کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی لیے کچھ اہل علم نے ناسمجھی کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے جہت کا انکار کیا، اور ان کا عذر یہ ہے، اشکال یہ ہے کہ ایک چیز اگر کسی جہت کی طرف ہو تو وہ محصور اور محدود ہوتی۔ اب ایک چیز میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں تو یقیناً میں اس کے پیچھے ہوں، اس کے دائیں طرف بھی کچھ ہے، بائیں طرف بھی کچھ ہے، آگے بھی کچھ ہے، اوپر بھی کچھ ہے، تو وہ چیز محصور ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جہت کا اطلاق اور استعمال اس اشکال کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات نے گھیرا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ کہ لفظ جہت کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ جو اس کی صفات ہیں اس کی 3 قسمیں۔ ایک صفات کمال، اللہ تعالیٰ ہر کمال کا مستحق ہے۔ دنیا میں جو بھی کمال ہے اللہ اس کا مستحق ہے، وہ اللہ کے لائق ہے۔ اور ایک ہے صفات نقص، کوئی کمی، کوئی عیب، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ان دونوں قسم کی صفات کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ میں تمام صفات نقص کی نفی ہے، الحمدللہ میں تمام صفات کمال کا اثبات ہے۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفات ثابت ہیں وہ صفات کمال ہے اور اللہ ان کا مستحق ہے۔ جن صفات کی نفی ہے وہ نقص ہے، اللہ ان سے پاک ہے،
تیسری قسم ایسی صفات جو اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا کیا کریں؟ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں یا ان کی نفی کریں؟ تو ان صفات میں تفصیل ہے، دیکھیں گے ان صفات میں کوئی کمال کا پہلو ہے یا نہیں، یا نقص کا پہلو ہے یا نہیں۔ اگر ان میں کوئی کمال کا پہلو موجود ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کا مستحق ہے تو اللہ کے لیے وہ ثابت ہوگی۔ لفظ جہت اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے لفظاً، لیکن معنی موجود ہے۔ اب جہت میں ایک معنی کمال کا اور ایک معنی نقص کا۔ جہت نیچے بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جہت دائیں بائیں بھی ہے، اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ دائیں بائیں نیچے یا سامنے یا پیچھے ہونا اس کا معنی مخلوقات نے گھیرا ہوا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن ایک جہت علو اوپر، یہ کمال کی جہت، اللہ تعالیٰ اوپر اور سب سے اوپر، ساری مخلوقات سے اوپر، ساری مخلوقات اس سے نیچے، آخری مخلوق اوپر اللہ کا عرش، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی، یہ تو کمال ہی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بلندی پر ہونا، اوپر ہونا، ساری مخلوقات سے اوپر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ساری مخلوقات سے اوپر ہے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، ملائکہ رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر۔ آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، پاک ہے میرا رب جو الاعلیٰ ہے، اعلیٰ کا معنی سب سے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے اوپر ہونا یہ ایک جہت ہے، اور اس میں کمال کا معنی ہے۔ باقی جہات میں نقص ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات نے گھیرا ہوا ہے۔ لیکن جہت علو ایسا بلندی پر ہونا کہ سب سے اوپر ہونا، جہاں نہ کسی مخلوق کی پہنچ ہو، نہ کسی مخلوق کا وجود ہو، تو یہ اللہ اس کے شایان شان ہے۔ اب یہ ادلہ سے، بے شمار دلائل سے اللہ تعالیٰ کا علو ثابت ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس علو کو، جو علو کو مانتا ہے، اسے مومن قرار دیا۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جو علو کو نہیں مانتا وہ پھر کیا ہے؟ خود غور کر لے۔ دراصل نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ معاویہ بن حکم السلمی اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، تو ایک دن ایک بھیڑیا بکریوں میں داخل ہوا اور ایک بکری لے اڑا، تو معاویہ بن حکم نے غصے سے ایک تھپڑ مار دیا۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا، نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ میں بھی ایک بشر ہوں، غصہ آ گیا، اب میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں لونڈی کو آزاد کر کے، اور اس کو میرے پاس لاؤ۔ جس لونڈی کو آزاد کرنا اس کا مومن ہونا ضروری۔ لونڈی کو وہ لے کر آ گئے تو آپ نے اسے دو سوال کیے، ایک این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آپ کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی جہت ہے. وہ جہت کیا؟ وہ آگے آ رہی. اس نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ لوڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ دو گواہیاں اس سے لی. رونا کہ معاویہ اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جہد کا اس بات، اور جہد علو، اللہ اوپر ہے. اوپر کہاں؟ عرش پہ. رحمان کا عرش، عرش اللہ کی آخری مخلوق ہے اوپر. اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں. اللہ اس پر مستوی ہے، مانا کسی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کو گھیرا ہوا نہیں ہے. اللہ سب سے اوپر. تو جہت علو کا اس بات اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے. اللہ اوپر ہے اور عرش پہ مستوی ہے. اب یہاں جو ہم نے پڑھا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تو ظاہر تناقض لگ رہا ہے. اوپر بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے. بظاہر ایک تعارض محسوس ہو رہا ہے. بعض علماء نے ان دونوں صفات کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا. تسلیم کا نظریہ ہمیں قبول ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پہ مستوی ہے. کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے. ہمارے ساتھ بھی ہے. کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے. ان دونوں صفات میں تسلیم اور تفویض کا نظریہ جیسے اس کے لائق ہے. کتاب و سنت سے وہ بھی ثابت اور یہ بھی ثابت. کتاب و سنت سے اس کا اوپر ہونا بھی ثابت ہے، عرش پہ مستوی ہونا بھی ثابت ہے، اور ہمارے ساتھ ہونا بھی ثابت ہے. ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے. کیفیت کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اور بیشتر علماء نے معیت پر بحث کی. ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یہ عرش پر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے. اس کا معنی ہے بذات ہی عرش پر، اس کی ذات عرش پر ہے، اور بصفات ہی مخلوقات کے ساتھ. صفات کے علم، سمع، بصر، احاطہ، ملکیت. میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں سن رہا ہوں، تمہیں جانتا ہوں، تمہیں گھیرے ہوئے ہوں، تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہوں. باعتبار علم کے ذات عرش پر ہے، یہ اس کے شیان شان ہے، مگر ہمارے ساتھ بھی ہے علماً و مشاہدتاً و سمعاً و بصراً. اور اس کو معیت عامہ بولتے ہیں. سب کے ساتھ ہوں، یعنی سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کی باتیں سن رہا ہوں، سب کو گھیرے ہوئے ہوں، جب چاہوں پکڑ لوں. سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جان رہا ہوں، ہر چیز، تاکہ قیامت کے دن تم سے حساب لوں اور تمہارے اعمال کا بدلہ دوں. اس کو معیت عامہ بولتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ ہوں، مانا سب کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. یہ معیت عامہ قرآن حکیم میں جہاں بھی اس کا استعمال ہوا وہ مقید ہوا سمع اور بصر کے ساتھ. اس مقام پر غور کریں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ. اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها
کہ اللہ جانتا ہے زمین اور سارے معاملات، جو چیز زمین میں داخل ہو، جو زمین سے نکلے، جو آسمان سے اترے، آسمان کی طرف چڑھے. آگے پھر معیت کا ذکر، اور معیت کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے. یہ معیت عامہ، یہ مقید ہے سمع اور بصر کے ساتھ، رؤیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. ہر بندے کے ساتھ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ان کے معاملات کو جانتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی حساب لے گا. یہ معیت عامہ. اور ایک معیت خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مومن بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی ساتھ باعتبار رحمت کے، باعتبار نصرت کے، باعتبار تائید کے، مدد کے، ان کے بھی ساتھ. اس فرق کو سمجھو ایک مثال سے. نبی علیہ السلام کا ہجرت کا واقعہ. آپ ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں آئے، غار ثور میں، اور پیچھے ابو جہل اور اس کے کرندے تعاقب کر رہے ہیں. کھوجی بھی ساتھ تھے جو پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے، اور کھوجی ان کو لے چلتے چلتے اس غار کے دھانے تک لے، ابو جہل کو غار کے دھانے تک لے. اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابوبکر صدیق ہیں، اور باہر ابو جہل کھڑا ہے. قدم نظر آ رہے ہیں. ابوبکر صدیق کا کہنا ہے کہ جہاں ان کے قدم تھے، اگر وہاں سے جھانک کر اندر دیکھتے ہمیں دیکھ لیتے، نظر آ جاتے. ننگی تلواریں ان کے پاس ہیں، زہر آلود. پھر ابوبکر صدیق پریشان. ڈر اپنا نہیں، نبی علیہ السلام کا، نبی علیہ السلام کی حفاظت. سفر ہجرت کے دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی ہوئی ہے. اگر کبھی ان کو اندیشہ ہوتا کہ سامنے سے کوئی دشمن آ سکتا تو تیز قدم چل کے آگے بڑھ جاتے، اللہ کے نبی کے آگے آگے چلتے. کبھی اندیشہ ہوتا پیچھے سے کوئی وار کر جائے گا، پیچھے آ جاتے. کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف. یہ پورا سفر اسی طرح گزارا. تو غار کے اندر ابو جہل کھڑا ہے باہر ننگی تلوار لے کر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ. نبی علیہ السلام کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. 2 فٹ کے فاصلے پر ابو جہل کھڑا ہے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں تھا؟ وہ سب کے ساتھ نہیں. یہ ساتھ ہونے کا فرق ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے مانا وہ معیت خاصہ جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے حفاظت کرنا، تائید کرنا، نصرت کرنا، مدد کرنا، رحمتیں دینا، برکتیں دینا. یہ معیت خاصہ ہے. اس معیت کے مطابق ابو جہل کے ساتھ نہیں، رحمت کا مستحق نہیں ہے، نصرت کا مستحق نہیں ہے، وہ ہم ہیں. لیکن جو معیت عامہ، اس کے مطابق ابو جہل کے ساتھ دیکھ رہا ہے اس کی حرکتیں، باتیں سن رہے اس کی. اور قیامت کے دن جزا اور سزا قائم ہوگی. تو یہ معیت خاصہ اور معیت عامہ. تو اس میں ضروری نہیں کہ جس کی معیت ہے وہ ساتھ ہو آپ کے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بلند اور اونچی مثالیں. لیکن مسئلے کو قریب کرنے کے لیے بات سمجھائی جا سکتی. اوپر سورج ہے، سورج کی ٹکیا ایک، وہ سورج کی ذات ہے اوپر.
اور اس کی دھوپ دنیا کو پہنچ رہی. اوپر سورج ہے، نیچے اس کی دھوپ ہے، اوپر چاند ہے، نیچے اس کی چاندنی. یہ مخلوقات ہیں. جب یہ بات مخلوقات میں ممکن ہے تو ان کی اللہ کے سامنے کیا نسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر، اور اس کی معیت، اس کا احاطہ، اس کی قدرت، اس کا سمع اور بصر، رحمت اور تائید مخلوقات کو حاصل بذات ہی اوپر ہے. یہ چاند اور سورج اوپر ہے. اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بجلی کی مثال لے لیں. بجلی کا ایک مرکز ہے، ایک گھر ہے اس کا، اور وہاں سے ہزاروں میل دور بجلی جا رہی. مرکز ایک طرف ہے اور اس کا پھیلاؤ ہزاروں میل دور پہنچ رہا ہے. تو یہ چیز تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. مخلوقات میں جب یہ چیزیں ممکن نظر آ رہی ہیں تو خالق کا کیا کہنا؟ یہ ہے وہ خلاصہ جو سلف کا ایک عقیدہ اس صفت کے تعلق سے کتاب و سنت کے دلائل سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. آج بالخصوص سب سے گمراہ طبقہ صوفی حضرات، انہوں نے اس صفت کو مسخ کرنے کی کوشش کی. کوئی کہتا اللہ لا مکان ہے. بڑے بڑے شعراء نے اس لا مکان کے ہونے کو ذکر کیا اپنے اشعار میں. وہ لا مکان، لیکن مکان اس کا عرش موجود ہے. کتاب و سنت کے محکم دلائل سے ہی بات ثابت، لیکن اللہ لا مکان. اور کوئی کہتا اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اندر اختلاط کیے ہوئے ہمارے ساتھ ہے. ساتھ ہونے کا معنی ہے ہم جہاں بھی ہوں اللہ بذات ہی ساتھ موجود ہے. اسی سے ایک اصطلاح اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ ناظر ٹھیک ہے، دیکھنے والا، دیکھنا ہے، وہ دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دیکھتا ہے. لیکن حاضر کی اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ حاضر کا معنی بذات ہی کہیں موجود ہونا. کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حاضر کا کوئی ذکر نہیں، کوئی اس بات نہیں. بذات ہی موجود ہے. اللہ بذات ہی عرش پر ہے، بعلم ہی و قدرت ہی و سمع ہی و بصر ہی. پوری دنیا اور ہر مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن ذات اس کی عرش پر. یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کے شایان شان. اگر بذات ہی موجود ہے تو نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال نہیں. بذات ہم بھی موجود ہیں جہاں بھی موجود ہوں. جب موجود ہوں گے کسی مقام پر، اس مقام کا علم ہم کو حاصل ہو جائے گا. اتنے آپ سامعین میری اس بات کو سن رہے ہیں، آپ کے گھروں کو میں نہیں جانتا، میرا علم قاصر ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں پہنچ جاؤں اور آپ کے گھر کو دیکھ لوں تو اس کا علم مجھے حاصل ہو جائے گا. تو بذات ہی کسی مقام پر جانا اور اس جگہ کا علم لے لینا یہ تو مخلوق بھی کر سکتی. اصل کمال کیا ہے کہ وہ ذات عرش پر کتنی بلندی پر، اور کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں. ورنہ کسی مقام پر بذات ہی حاضر ہو کر، موجود ہو کر تو علم ہم بھی لے سکتے. اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہوا. پھر یہ حاضر کی صفت جو ہے اس میں تواضع ہے، جھکاؤ ہے، اس میں جھکنا. اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع نہیں ہے، اس کے لیے کبر ہی کبر ہے، بڑائی بڑائی. اس کی تقسیم ہے. یہ سارا تکبر اللہ کے لیے
اور ساری تواضع مخلوقات کے لیے. الکبریاء اور ردائی والعز و ازاری، حدیث قدسی صحیح مسلم میں اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر. یہ زینت اللہ تعالیٰ کی، مخلوق کی زینت تواضع ہے. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو بندہ، جو مخلوق اللہ کے لیے جھک جائے اور تواضع اختیار کرے، اللہ اس کو ضرور بلندی عطا فرمائے گا. تقسیم ہے یہ. رب تعالیٰ کے لیے کبر ہے، بڑا ہونا، تکبر، مخلوقات کے لیے تواضع. اور حاضر میں تواضع ہے. شاگرد ادب سے کہتا حاضر جناب، بلکہ بعض اوقات ذلت کے معنی میں ہی عدالتیں قائم ہوتی ہیں تو جج تشریف لے آیا اور ملزم بھی حاضر، مجرم بھی حاضر. تو ملزم اور مجرم اس کو حقارت سے ذکر کرتے ہیں، وہ حاضر. تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا جس میں تواضع ہو، چھوٹا پن ہو اور بعض اوقات تذلیل ہو، اللہ کے شایان شان ہے ہی. یہ صلاح غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ہے. اللہ مخلوق کے اندر، یعنی مخلوق کے اندر حلول کر جاتے. وہ خالق مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو جاتے. اب وہ مخلوق بھی ہے، رب بھی ہے، مخلوق بھی ہے اور خالق بھی ہے، مربوب بھی ہے اور رب بھی ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں، فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں. وہ ایک شاعر، یعنی پنجابی زبان کا، ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹہندا، کسے بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا. لعنت ہو جس نے یہ شعر کہا. ریت کے ذروں کے برابر اس پر لعنت ہو. رب کا مقام نہیں، رب عرش پر، یہ اس کا مقام، یہ اس کے شان شان. تو یہ ہے خلاصہ، یعنی علماء کی مباحث کا معیت کے حوالے سے، صفت معیت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کا علوم بھی ثابت ہے اور بندوں کے ساتھ ہونا بھی ثابت ہے. یا تو یہ دونوں معاملے اللہ کے سپرد ہیں. ہمارا ایمان ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، بلندی پر ہے، کیفیت وہ جانتے. مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، کیفیت وہ جانتے. اور یا پھر معیت سے مراد اللہ تعالیٰ کا ادراک، اللہ تعالیٰ کا سمع اور بصر، اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا. یہ تعویل نہیں ہے، یہ استعمال، یہ اطلاق لغت عرب میں موجود ہے. اور بھی کہا کرتے ہیں سرت اللیل والقمر معی، رات بھر چلتا رہا میں اور چاند میرے ساتھ ساتھ. اب چاند تو اوپر ہے، چاند کی چاندنی، چاند میرے ساتھ ساتھ، یعنی چاند کی ٹکیا تو اوپر ہے، اس کی چاندنی آپ کو احاطہ کی ہوئی، آگے بھی چاندنی، پیچھے بھی، دائیں بائیں بھی. اللہ تعالیٰ کی مثال یہ بیان نہیں کر رہا میں، للہ المثل الاعلی، لیکن ایک فہم تو ہے نا، مخلوق میں یہ چیز موجود ہے. اس کی ذات کہیں پر ہے، صفات کہیں پر ہے. تو اللہ کی ذات عرش پر، عرش معلیٰ پر، اور اس کی صفات، اس کا علم، اس کی قدرت، سمع و بصر، اس کا احاطہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے. اور اگر معیت خاصہ ہو جیسے کہ کئی مقامات پر ہے تو وہ معیت باعتبار تائید کے، نصرت کے، باعتبار مدد کے، باعتبار رحمت کے.
تو فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی. یہ لہو جار مجرور مقدم خبر ہے. یہ ملک السماوات والارض مبتدا مؤخر، حالانکہ تقدیم مبتدا کو ہوتی ہے، خبر بعد میں آتی، لیکن جب خبر مقدم ہو مبتدا مؤخر ہو تو وہ کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے. اب معنی کریں کہ اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. کیا؟ بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وہ بادشاہ ہے، خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے. مالک ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں ہے. جب وہ مالک ہے تو تصرف اسی کا چلے گا، آرڈر اسی کا چلے گا، ایک ایک ذرے پر. ایسا مالک ہے. مالک اللہ کو مانے، تصرف کسی اور کا قائم کر دیں، اللہ کی توہین ہے، یہ اس کی بادشاہت کی توہین. مالک تو اللہ ہے، مگر فلاں بھی روزی دے دیتا ہے، فلاں بھی شفا دے دیتا ہے، فلاں بھی بچہ دے دیتا ہے. تصرف تقسیم ہو رہا ہے. یہ کیسے ملکیت؟ جو مالک ہے اسی کا آرڈر، اسی کا امر، اسی کا تصرف کائنات پر چلتا ہے. دنیا کے بادشاہ حالانکہ مخلوق ہیں، کو برداشت کرتا ہے کہ ہماری جو مملکت ہے اس میں غیر کا آرڈر چلے. وہ تو پاکستان جیسے گندی قیادت والے ملک، اقتدار کسی کا، حکم امریکہ کا، پالیسی امریکہ کی، یورپ کی. لیکن بادشاہ اگر صاحب غیرت ہے، اپنی عزت کا اس کو پورا پاس ہے، وہ برداشت کرے گا کہ ایک ناخن کے بقدر کسی غیر کا آرڈر میری رعیت میں چلے. تو اللہ خالق بھی مالک بھی، اور تم نے تصرف تقسیم کر رکھا ہے. فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں کو جاؤ شفا ملے گی، فلاں کے پاس جاؤ اولاد ملے گی. کس قدر اللہ تعالیٰ کی توہین اور اس کے اس صفت کا انکار. اسی کے لیے، صرف اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. اور بادشاہت میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ اس کا امر شرعی اسی کا چلاؤ. جو لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے، مالک وہ ہے، حکم اس کا، امر اس کا. حکم فلاں پیر صاحب کا، فلاں شخصیت کا، فلاں امام کا، برادری کا، باپ دادا کا. کس طرح تم نے اس ملک کو مانا؟ اس کے لیے بادشاہت، تصرف اسی کا ہے، قانون اسی کا، نظام اسی کا. وہ امر قدری و کونی ہو یا امر شرعی ہو، اللہ کا ہے. اور جو لوگ اس کو پہچان لیں یقیناً وہ کامیاب، اللہ کے مقربین میں سے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات. امور امر کی جمع، ترجع کا معنی لوٹایا جانا، واپس کیا جانا. اس کا معنی یہ کہ تمہارے معاملے اللہ کے سپرد ہوں گے، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. کسی وقت کسی جہان میں تم اللہ تعالیٰ سے چھوٹ نہیں سکتے. پیدا ہوتے ہو اس کے امر سے، زندگی گزارو گے اس کے امر سے، کھانا پینا چلنا پھرنا اس کے امر سے، مرو گے اس کے امر سے. یہ مت سمجھو کہ مر کے جان چھوٹ جائے گی. قبر میں جاؤ گے اسی کا امر چلے گا. کل قیامت قائم ہوگی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
تم بھی، تمہارے امور، تمہارے معاملات، شب و روز کے سارے اعمال، اور پھر وہ تمہیں بدلہ دے گا جزا اور سزا کی صورت میں. نیکی ہے تو نیک بدلہ ملے گا، برائی ہے تو برا بدلہ ملے گا. تو کسی لمحے تو اللہ تعالیٰ سے پیچھے نہیں رہ سکتے، جان نہیں چھوٹ سکتی. دنیا ہو، قبر ہو، آخرت ہو، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تمہارا نگران ہے وہ، تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. داخل کرتا ہے رات کو دن میں. یولج مانا یدخل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں. یولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. دن سے رات، رات سے دن، دن سے رات، رات سے دن، یہ تبدیلی جاری اور قائم. دن آیا پھر رات، رات آئی پھر دن، دن آیا پھر رات. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کبھی وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مانا دن کو چھوٹا کرتا جاتا ہے اور رات کو لمبا کرتا جاتا ہے. پھر کبھی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، مانا رات کو چھوٹا کرتا جاتا ہے اور دن کو بڑھاتا جاتا ہے. یہ سارا اس کے امر سے. یہ اوقات یکساں نہیں رہتے. سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی، دن چھوٹے ہوتے، اور گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی. تو یہ جو طوالت اور چھوٹا پن اللہ کے امر سے. یہ تفسیر بہت سے علماء سے منقول ہے. امام مجاہد ہے، امام اکرمہ، ابراہیم نخعی. یہ رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا مانا اوقات کی تبدیلی. کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اللہ راتوں کو چھوٹا کرتے کرتے دن کو بڑھا دیتا ہے، اور جو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ وقت دن میں داخل ہو جاتا ہے. اور کبھی دن لمبے ہوتے ہیں تو اللہ دنوں کو چھوٹا کرتا ہے اور وہ وقت راتوں کو دیتا رہتا ہے، راتیں لمبی ہوتی جاتی. یہ اس کا نظام اللہ کے امر سے. اور جب سے یہ رات دن بنے، یہ نظام قائم ہوا، تب سے ایک ہی رفتار سے یکسانیت کے ساتھ یہ نظام جاری و ساری، کسی تبدیلی کے بغیر. اللہ کی قدرت کہ اس نے اس نظام کو اس طرح باقی اور قائم کر رکھا ہے. وَهُوَ علیم بذات الصدور، اور وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے بھید. وَهُوَ علیم، اور وہ یعنی اللہ تعالی علیم، یہ فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، یعنی خوب جاننے والا ہے. بذات الصدور، صدور صدر کی جمع سینہ، سینوں کے بھید، سینوں کی باتیں، سینوں میں جو کچھ ہے چھپا ہوا وہ خوب جانتا ہے. جو بات دل میں آ گئی ظاہر کرو تو سن لیتا ہے، ظاہر نہ کرو تو جانتا ہے. اس سے کوئی جد پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ مقام بڑا قابل غور، بڑا خطرناک کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی، حصل ما فی الصدور، تو سینوں کے جو راز ہیں وہ ظاہر کیے جائیں گے. یوم تبلی السرائر، اس دن کھولے جائیں گے یہ تمام بھید و تمام راز. ظاہری اعمال کا حساب تو ہے ہی ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، مگر دلوں کے بھیدوں کو نکالا جائے گا. کیا ان دلوں میں چھپا رکھا تھا؟ کتنا کینہ تھا، کتنا حسد تھا، کتنا بغض تھا، کس قدر نفرت کے جذبات تھے، سب نکالے جائیں. پھر اعمال کے تعلق سے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دل میں نیت کیا تھی، اخلاص یا ریاکاری، سب نکالا جائے گا.
انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ان آیات کی تشریح ہے کہ بلا شبہ سارے اعمال جو ہیں ان کی صحت اور قبولیت نیت پر ہے. تو یہ بھی دلوں کے راز ہیں. عمل تو ہو رہا ہے، ہر سال حج، ہر مہینے عمرہ، نمازوں کی ادائیگی، فرائض بھی، نوافل بھی، تہجد بھی، اشراق اور ضحیٰ بھی، مگر نیت کیا تھی؟ یہ نیت نکالی جائے گی. نمازوں کے ڈھیر پہاڑوں کی چوٹی کی طرح کھڑے، اتنا کافی نہیں. نمازوں کی ادائیگی کی نیت کیا تھی؟ 80 حج کر رکھے ہیں تم نے، حجوں کے ڈھیر لگے ہوئے، یہ کافی نہیں. حج کس نیت سے کیے؟ وہ نیت اندر سے نکالی جائے گی، وہ راز نکالا جائے گا. عمرے بے تحاشا ہیں، اتنا کافی نہیں ہے. عمرے کی نیت نکالی جائے گی، روزوں کی نیت نکالی جائے گی. خرچ بے تحاشا کیا، زکوٰۃ و صدقات کے ڈھیر لگا دیے، اتنا کافی نہیں ہے. یہ ڈھیر کافی نہیں ہے، نیت نکالی جائے گی. اندر کے جو راز ہیں، وہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا دلوں کے بھیدوں کو. اور یہ دلوں کے بھید چھپے نہیں رہیں گے، دنیا میں چھپے ہوئے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ہم جو صدقات دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کیا نیت ہے. اللہ جانتا ہے. اور قیامت کے دن یہ ساری نیتیں باہر نکالی جائیں گی. اب حساب مکمل ہوگا. 50 حج تو کر رکھے ہیں، اخلاص تھا یا ریاکاری تھی؟ اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ریاکاری ہوگی 50 کے 50 حج مردود ہے. بے تحاشا خرچ کیجئے، چلو نکالو دل کا راز. اخلاص ہے قابل قبول، بڑا اجر. اخلاص نہیں بلکہ ریاکاری ہے تو یہ سارے ڈھیر جو نفقات کے، صدقات کے، سب بیکار اور باطل رائے گاں بالکل. تو اپنے باطن پر بھی توجہ دو. ہماری نظر ظاہر پر ہوتی، ظاہر کو سجاؤ، ظاہر کو خوبصورت کرو، ملمہ سازی کرو ظاہر پر. کیوں؟ ہم ریاکاری کے خوگر. دنیا ظاہر دیکھ رہی، اندر کون دیکھ رہا؟ اندر کی کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ دین اسلام میں اعمال کی 2 فقہ ہیں، ایک فقہ ظاہر اور ایک فقہ باطن. فقہ ظاہر میں اپنا عمل بناؤ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق، اور فقہ باطن یہ ہے ہر عمل کو قائم کرو اخلاص پر. ہم فقہ ظاہر کو دیکھتے ہیں کیونکہ دنیا ہمارے ظاہر کو دیکھ رہی، فقہ باطن پر غور نہیں. تو وہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. یہ ہمیشہ چھپے نہیں رہیں گے، ان کو نکالا جائے گا. اعمال سارے ان دلوں کے بھیدوں کے مطابق ان کا حساب مرتب ہوگا. نیکیوں کے ڈھیر لگے مگر یہاں ریاکاری ہے، بیکار، سب ختم. چھوٹی سی نیکی ہے، یہاں اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ایک کھجور ایسے قبول کرے گا، اخلاص ہے نا، احد پہاڑ بن جائے گی. اخلاص کی موجودگی میں چھوٹا سا عمل بھی عظیم الشان ہے. ریاکاری اگر موجود ہو تو بڑے بڑے اعمال پہاڑوں کی چوٹیوں جیسے سب مردود اور ضائع، ہوا منصورہ. ان کو ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا. چوٹیاں تھیں لیکن ذرے بنا کر بکھر جائیں گے اور کسی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاص کی حفاظت کی توفیق دے، ظاہر و باطن کو سنوارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی جو محنتیں یا عمل ہیں وہ قبول کر لے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یا اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، رحمت کے، ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، ہم سے راضی ہو جانا اور یہ سب قبول فرما لینا. وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین.